الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمال اخلاق حاصل تھا، تو پھر اخلاق کے حصول کی آپ نے دعا کیوں فرمائی؟ اس حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ حدیث پاک جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ حدیث پاک مسند امام احمد اور مشکاۃ شریف میں مذکور ہے، فرماتی ہیں کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا فرماتے تھے کہ الہی تو نے مجھے صورت اچھی عطا فرمائی، لہذا میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات اخلاق یعنی اچھے اخلاق کے حصول کی دعا کیا کرتے تھے، جبکہ اس کے برعکس دوسری حدیث پاک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق قرآن تھا، یعنی نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلی مرتبہ پر فائز تھے، یعنی حضور کو اخلاق میں کمال حاصل تھا۔ جبکہ اس کے برعکس پہلی حدیث میں ہے کہ اخلاق کے حصول کے لیے حضور دعا فرماتے تھے، اور دوسری حدیث میں کہ حضور کو اخلاق یعنی کمال اخلاق حاصل تھا۔ دونوں حدیثوں میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق اس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے کمال درجہ پر فائز تھے، یعنی آپ کو کمال اخلاق حاصل تھا، اور کمال کے عظیم و اعلیٰ مرتبہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فائز تھے، جیسا کہ دوسری حدیث پاک سے معلوم ہوا۔ اور جس حدیث پاک میں ذکر ہوا کہ حضور اچھے اخلاق کے حصول کی دعا کرتے تھے، تو اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے حصول کی دعا اپنی امت کی تعلیم کے لیے ارشاد فرمائی، یعنی اپنی امت کو یہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ میری امت ہر دم ہر پل اچھے اخلاق کے حصول کی دعا کرتی رہے۔ اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر یہ دعا اپنے لیے بھی ارشاد فرمائی، تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اخلاق میں کمال تو حاصل تھا، لیکن اس حدیث میں حضور نے کمال اخلاق پر استقامت، ثابت قدمی اور دوام کی دعا فرمائی کہ الہی مجھے کمال اخلاق تو عطا فرما دیا، اب اس کے اوپر دوام بھی عطا فرما۔ لہذا اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو دونوں حدیثوں کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا، اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔